شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں. جو لوگ باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ اندر آ جائیں. جو لوگ صحن میں ہیں یا مسجد کے باہر ہیں، مسجد کے جو باہر ہیں وہ باہر چلے جائیں، اچھا ہے. ہاں، گلی میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ یا تو مسجد میں آ جائیں یا تو گھر چلے جائیں، تاکہ دوسرے سے بچا جائے. ہمارے سامنے پارہ نمبر 6 ہمارے ساتھ ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلاتا رہے. کب تک یہ چلے گا؟ کب تک ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے، یہ تفسیر سنیں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں. کب یہ خیر بھلائی ہم سے چھین لی جائے ہم کو نہیں پتہ. جب تک موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. 5واں پارہ جو آج ہم نے تلاوت کیا، اس میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا کیا باتیں مختصر سے وقت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں. آدھے گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے. تراویح پہلے ختم ہو جائے یا دیر سے ہو، آدھا گھنٹہ ہی ہماری تفسیر ہو، اس سے زیادہ ہم بڑھانے کی ارادہ ہمارا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. اہل کتاب یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھتے تھے کہ اے نبی، یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے؟ پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ بچے کون بتا سکتے ہیں؟ چھوٹے بچے، بڑے بچے تو کوئی چھوٹا بچہ، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں. کوئی بچہ بتا سکے گا کہ پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ ماشاءاللہ بولیے. نہیں؟ ہاں، بڑے بچے، بزرگ لوگ. ہاں، 23 ایئرس، 20 پر 3 سال میں قرآن پورے کا پورا نازل ہوا. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب یہود و نصارہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو تورات جو نازل ہوا وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ تختیاں لے کے دے دی. یہ تمہارا 23 ایئرس ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایک ہی بار پورا قرآن نازل نہیں ہوا؟ تو ان کی یہ مانگ تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو تم پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ہم تمہارے دل میں قرآن کو جمانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی کوئی کتاب ایک ہی بار نازل ہوئی. قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 ایئرس میں قرآن پورا نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ سَأَلُوا أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ. یہ یہود و نصارہ جو ہیں اس سے بڑے بڑے سوال اللہ کے انبیاء سے کیے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا. اللہ ہم کو سامنے بتلائیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا سوال انہوں نے کیا. اور بھی کہتے ہیں ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر انہوں نے
بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بچھڑا جانتے ہیں، گائے کا بچہ، پرانے زمانے میں ایک سمبل ہوتا تھا، گائے کا بچہ دودھ پیتے، کہا کہ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وحی لانے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یعنی یہود و نصارہ کے غلطیوں اور پاپوں کو اللہ بتا رہا ہے کیا کیا غلطیاں انہوں نے کی۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کے بارے میں کہا کہ اگر وہ فلسطین وہ بستی ہے، اگر اس میں تم داخل ہو جاؤ گے تسبیح پڑھتے ہوئے تو اللہ وہ تم کو دے دے گا۔ لیکن یہ قوم داخل نہیں ہوئی، بولی کہ نہیں یا ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ ہم اس بستی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، وہاں بڑے سخت لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے نبی سے ایسی ایسی باتیں کی۔ یہ کون لوگ ہیں کہنے والے؟ جیوز اور کرسچن، خاص کر جیوز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیوز یہودی ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے پاپ ہیں۔ یہودی جیوز، ان کے پاپوں میں سے ایک پاپ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، بڑے بڑے انبیاء کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو انبیاء کو جیوز قتل کرتے تھے اور اللہ کی کتاب کی آیتوں کو بدل دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں، اور جب بھی ان کو نصیحت کیا جاتا وہ کہتے قلوبنا غلف، اے نبی ہم کو نصیحت مت کرو، ہمارے دل پر پردے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی جب بھی نصیحت کرتے تو وہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ اور اسی طرح یہودیوں کی غلطیوں میں سے بعض غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہودی سود کھاتے تھے۔ یہ جو بیٹھے ہیں نہیں وہ بورڈ لگا کے، وہ اسی نسل کے لوگ ہیں، یہ یہاں کے یہودی ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کا خون چوستے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، آپ کی کوئی مسلمان بچی، بیٹی، ماں برقع پہن کر اگر کسی ماروڑی کی دکان پر دکھتی ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے، میری غلطی ہے، اسے آپ کو روکنا ہو۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ تو سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو ہم کو روکنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے کہ ان کے پاس جا کر سود لے، سود ہی نہ لے، ان کے پاس جائے، اپنے پاس جائے، دونوں برابر۔ اگر کوئی مسلمان میں سے کوئی سود لیتا دیتا ہے تو اس سے بھی نہ بدتر۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بہت ساری باتیں اس صورت میں کہی ہیں، اور آخر میں اللہ نے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ نئی بات نہیں، آپ سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق، یعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا، بہت سارے انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ آدمی کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ کو اگر بچے نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے۔ یہ ایک آدمی کا مسئلہ ذکر کیا گیا، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک، اگر ایک آدمی مر جاتا ہے، کلالہ کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی مر جاتا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو اس کی جائیداد، پراپرٹی اس کے بیٹے بیٹیاں بانٹ لیں گے۔
اگر ایک ایسا آدمی مرتا ہے جس کا کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، بیٹے بھی نہیں بیٹیاں بھی نہیں، اب پراپرٹی کا جانا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، جس کا کوئی بچہ بچی نہیں، وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس مرنے والے کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کی پراپرٹی میں سے آدھا حصہ اس کی سسٹر کو ملے گا۔ کون سا آدمی؟ جس کے بیٹے بھی نہیں، بیٹیاں بھی نہیں، لیکن کون ہے؟ ایک سسٹر ہے، اس کی پراپرٹی میں سے آدھا حصہ اس کی سسٹر کو ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بتایا ہے۔ بہرحال اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیتیں ہمارے ساتھ تھیں، دوسری سورت، پہلی سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ سورہ نساء آج ختم ہوئی، پھر ہمارے حافظ صاحب نے سورۃ المائدہ شروع کیا۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ مائدہ کسے بولتے ہیں؟ دسترخوان۔ تو پہلا زمانہ ہوتا تھا جب دسترخوان بھیجتا تھا، سارے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اب کیسا کھاتے ہیں؟ وہ صوفے پہ انہوں، یہ کرسی پہ انہوں موبائل میں دیکھنے کو کھاتے، یوں کیا کہ نوڑنے کو کھاتے، ایسا کھاتے نہیں گھر آنا۔ اس سے گھر کی برکت چل جائے۔ گھر میں برکت آنا بولے تو کیا کرنا؟ سب لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا۔ جب بیٹھ کے کھا سکتے ہیں سب ساتھ بیٹھ کے، ایک اب جاتے ہیں، اب تو سب فری ہیں، سب لوگ ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ دونوں یہ بندر بیٹھتے نہیں، بندر، کوے، چڑیاں، انہوں وہ شاخ کو، انہوں یہ شاخ کو، ویسا بیٹھ کے اٹھاتے ہیں۔ اللہ انسان بنایا ہے ادب سے، طریقے سے، دسترخوان پر گھر میں سارے بیٹھ کر اگر کھاتے ہیں، ممکن ہے سارے ایک وقت آتے ہیں، ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ ساتھ مل کر نہیں کھاتے، ساتھ مل کر کھائیں تو اس میں برکت ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلائی ہیں اس صورت میں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں؟ اللہ نے کہا کہ مردار حرام ہے، مردار جو ذبح کرنے سے پہلے مر جائے اس کا گوشت حرام ہے، والدم خون حرام ہے، ولحم الخنزیر سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے، والمنخنقہ جو گلا گھونٹ کے جو مر جائے، یعنی رسیاں کٹ کے جانور مر گیا وہ حرام ہے، والموقوذہ والمتردیہ، اسی طرح کوئی دیوار گر کے کوئی جانور مر گیا، یا کوئی والنطیحہ یا سینگ مار کر کوئی جانور مر گیا، کسی دوسرے نے مارا تب بھی وہ بھی حرام ہے، یعنی ذبح کرے پہلے، اس سے پہلے اگر ذبح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر کہا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اگر کسی جانور کو درندوں نے کھا لیا اگر مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو، اس لیے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آدمی بغیر وضو طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بتایا گیا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ اوپر کے بال سے لے کر ٹھڈی تک یہ چہرہ ہے، پھر ادھر سے ادھر تک، یہ کان کی ڈولکی سے کان کی ڈولکی تک۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، یہاں سے یہاں تک آدمی دھوئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، پورے سر کا مسح۔ تھوڑے لوگ مسح کرنے میں بخیلی کرتے، کئی کو کرتے، ایک تو ہمیں ٹوپی پہنتے ہیں، بالا کیا ہوں گے، خراب ہو جائیں، اس کا سے کیا کرنا، ذرا مسح، لائٹ مسح بھی ہوتا ہے، مسح کر تو مسح، اللہ تعالیٰ وہ پورے سر کا مسح کرو، نہیں ذرا بالا خراب ہو جائیں گے،
اس کے بعد پھر وہ آئینہ لگتا ہے نا وہاں ایک 5 منٹ ایسا 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 بولا نہیں، ہمارے پاس بال اہم ہے، نماز اہم ہے، مسح کرنا ہے پورے سر کا آپ مسح کریں۔ تو میں نہیں کہتا کہ آپ ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں، میں نہیں کہتا، آدمی بغیر ٹوپی کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کہ آپ کے بال بگڑ جائیں گے، آپ مسح کرنے میں اگر غلط کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ہم نہیں مانیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر اپنے پیروں کو اچھی طرح دھو۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کی بات بتائی کہ وضو کے جو اعضاء ہیں اسے اچھی طرح رگڑ رگڑ کر دھوئیں۔ بہت سارے ہیں نل کے پاس ایسا ہاتھ رکھ دیں پورا پانی جاتے ہیں، بتا کہ نہیں، آپ رگڑ کر دھوئیں، وضو کرتے ہیں تو آپ رگڑ کر دھوئیں اور اچھی طرح دھوئیں کہ پانی پہنچے، جوڑوں میں پانی جائے، اور یہ ایک عضو کے سکنے سے پہلے دوسرا عضو آپ کو دھونا ہے، یعنی ایک ہاتھ دھو لیے اس کے بعد بازو والے سے اچھا باتیں کرتے ہوئے نہیں، ایک پارٹ کے سکنے سے پہلے آپ کا دوسرا پارٹ بھگ جانا ہے، ہاں، اور ترتیب سے دھونا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا پہلے پیرا دھو لے اس کے بعد مسح کر دیے، نہیں، ترتیب بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کی ساری باتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بہت ساری باتیں ذکر کی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی باتوں کا ذکر کیا۔ اور ایک چیز جو آج کی اس مجلس میں مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کو بھائی سے محبت ہونا چاہیے، نہیں، بھائی کو بھائی سے کیا ہونا چاہیے؟ محبت۔ میں بھی اپنے بچوں سے کہتا ہوں، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی عزت نہیں کرے گا تو باہر والے عزت نہیں کریں گے۔ تو ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے، چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں کہ زمین کے اوپر پہلا مرڈر جو زمین کے اوپر ہوا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور سے سنیں میری بات جتنے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آرڈر ہے اللہ کا، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی سے اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی میرے بندوں کو پڑھ کر سنائیے، میرے بندوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ تلاوت کر کے سنائیے۔ کیوں؟ کیا بات اس میں؟ کوئی خاص بات ہے؟ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آدم کے بیٹوں کا قصہ سنائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، نسل اتنی نہیں تھی، ہوا یا حوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں دیا، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو ایک نعمت کی کمی تھی، وہ عورت کی کمی تھی۔ سو کر اٹھے تو دیکھا کہ بازو اور ایک مخلوق ہے، پوچھا کہ ارے تو کون ہے؟ جنت میں تو اللہ مجھے بنایا، تو کہاں سے آئی؟ بولے کہ میں ہوا ہوں۔ ہوا تو جنت کی اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود آدم کو راحت کس سے ملی؟ آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا سے۔ المسکین من لا زوجۃ لہ، مسکین وہ ہے جس کی جورو نہیں ہے، مسکین بولے تو کون؟ اصل میں فقیر کون؟ جس کی بیوی نہیں۔ اسی لیے عمر آ گئی، محنت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرنا؟ شادی کرنا۔ سب سے پہلے آدمی کیا کرنا؟ شادی کرنا۔ المسکین من لا زوجۃ لہ، وہ شخص مسکین ہے جس کی کوئی بیوی نہیں۔ تو کہتے ہیں حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حوا،
وہ ایک وقت میں 2 بچے ان کے پیدا ہوتے تھے، ایک میل ایک فیمیل، پھر اور ایک مرتبہ اور ایک میل فیمیل۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ اس مرتبہ جو میل پیدا ہوتے تھے، پہلے مرتبہ کی فیمیل سے ان کی شادی ہوتی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی 2 اولاد پیدا ہوئی، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ قابیل کے ساتھ ایک فیمیل لڑکی پیدا ہوئی اور حابیل کے ساتھ ایک لڑکی میں پیدا ہوئی۔ تو حابیل کی شادی کس سے ہونا؟ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ، اور قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ، یعنی بالکل اپوزٹ ہے۔ لیکن ایسا ہوا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، میں میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اسی سے شادی کروں گا، حالانکہ وہ حق تھا حابیل کا حق تھا۔ تو یہ معاملہ آدم علیہ السلام کے پاس گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، تم لوگ اللہ کو اپنا اپنا نذرانہ پیش کرو، اللہ جس کا نذرانہ لے لے گا اس کی بات چلے گی۔ اب قابیل فارمر تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، جو بھی تھا، جو کھیتی باڑی میں جو بھی آتا تھا۔ اب وہ زمانے میں آج کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کس کے روزے قبول ہوئے، کس کی نمازیں قبول ہوئے، معلوم ہے؟ آپ کے پاس کوئی میسج آتا ہے کیا موبائل میں؟ چلو آپ کا روزہ قبول ہو گیا، آپ کی نماز قبول ہو گئی، ایسا تو نہیں آتا۔ وہ زمانے میں کیسا تھا، کسی کا نذرانہ قبول ہو جاتا تو لوگ کیا کرتے، بڑی پہاڑ کی چٹان ہوتی تھی، راک، اس پر وہ لوگ لے جا کے اپنا نذرانہ رکھتے، تو آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا دیتی، یعنی اس کو لے کے راکھ کر لیتی، چل جاتی، ختم ہو جاتی، تو سمجھتے کہ میرا نذرانہ قبول ہو گیا۔ تو وہ زمانے کی بات تھی۔ تو قابیل نے اس کی کھیتی میں جو کچھ آیا، اب وہ سوچنے لگا کہ آگ آ کر جلانا ہے، ویسٹ، بیکار ہے، تو جو بیکار ردی مال تھا، ویسٹ مال، وہ اٹھا کے اس نے وہاں لے جا کے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر۔ یہ جو حابیل جو تھا وہ بڑا متقی انسان تھا، اس نے اس کے پاس مویشی یعنی جانور اس کے تھے، بھیڑ، بکریاں، گائے، تو سب سے موٹا بکرا اس نے چنا اور وہ لے جا کر وہاں رکھ دیا۔ یعنی اخلاص تھا اس کے دل میں، برا اللہ کے لیے دینا ہے، یعنی آپ اللہ کے لیے دیں گے تو کیسا مال دیتے ہیں؟ تو پھٹا نوٹ اگر کوئی دیتا ہے، چندہ نہ دینا مسجد کو، کیا دینا؟ مسجد کو کوئی چندہ دینا ہے، بیس چیز، بولا سبحان اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، ایسا مال خرچ کریں، اپنا نفیس مال خرچ کریں، اس لیے کہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کسی کو کپڑے سلا رہے، ٹی شرٹ کے ساتھ پینٹ بھی دلا دو، پینٹ بھی اسے دلا دو، صرف ٹی شرٹ دلائیں گے تو بیچارہ نیچے کیا پہنے گا؟ کسی کو ایک جوڑا سلایا تو 2 جوڑے سلا دو، اللہ کو پسند ہے۔ تو دونوں اپنے اپنے نذرانے لے گئے، وہ اپنی کھیتی باڑی کا اناج، دال، دلیا لے گیا، کون؟ قابیل، وہ پہلے سے تھا ہی ویسے۔ حابیل جو متقی انسان تھا وہ اپنا سب سے موٹا بکرا لے گیا اور لے جانے کے بعد اوپر رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ آئی، اس نے حابیل کے اس بکرے کو جلا کر خاکستر کر دیا، یعنی اللہ کی طرف سے وہ قبول ہو گیا، اور قابیل کا جو نذرانہ تھا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حابیل حق پر تھا، قابیل وہ غلط تھا، اس کا نذرانہ قبول نہیں ہوا، تو اسے بڑا غصہ ہے، ارے اللہ نے میرا نذرانہ قبول نہیں کیا، اور
غصے سے حسد سے بالکل گرم ہونے لگا اور فوراً حابیل سے کہا لأقتلنک، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ زمین پر آج تک وہ پاپ نہیں ہوا تھا، کسی نے کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا، زمین بالکل پاک تھی۔ یہ پہلا مرڈر تھا جو قابیل نے کیا۔ زمین پر سب سے پہلا خون کس نے بہایا؟ قابیل۔ تو کہتے ہیں اس نے بار بار کہا لأقتلنک، لیکن حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ متقی سے قبول کرتا ہے، تقوی والے سے اللہ قبول کر سکتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر دیکھیے سلف لکھتے ہیں حالانکہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا لیکن اس کے اندر تقوی تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو تیرا ہاتھ میری طرف بڑھائے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں میرا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں۔ آج ہمارا معاملہ دوسرا ہے۔ آج ہم لوگ لڑائی ہو جائے تو کیا بولتے ہیں؟ جاؤ تمہیں کیا کرتے کر لو، میں کیا ہوتے وہ کر لیتا ہوں، نہیں ایسا کیا بولتے؟ یہی سامنے والا اگر غلط کرتا ہے، ہم درخت کو پتھر مارتے ہیں تو درخت پھل دیتا ہے، نہیں درخت کو آپ پتھر مارتے ہیں تو درخت کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے۔ آپ کے اندر اچھی عادتیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تو شیر تو میں سوا شیر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، حابیل نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ قابیل قتل کرنے کی تلاش میں رہا۔ حابیل پہاڑ کے اوپر بکریاں چراتا چراتا کسی دن دیر ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو حابیل اب تک نہیں آیا، تو قابیل نے کہا کہ اچھا موقع ہے، تلاش میں نکلا، دیکھا کہ حابیل ایک جگہ سویا ہوا ہے، تو بڑا سا پتھر اٹھا کر لا کر ان کے سر پر ڈال دیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو زمین نے دیکھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیسا ماریں گے۔ جانوروں کو دیکھا تھا ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں کھاتے ہیں، ویسا اوپر پکڑ کر دانت سے چیرنے لگا، یہاں تک کہ حابیل کی جان نکل گئی، حابیل قتل ہو گیا، یعنی حابیل کی جان چلے گئی۔ قتل کرنے والا قابیل تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر اس کے نفس نے اسے آمادہ کر دیا، فقتل، اس نے قتل کر دیا، سبحان اللہ، فاصبح من الخاسرین، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا کہ اب لاش کو کیسے ٹھکانے لگا، لاش کو کیا کریں، سمجھ میں نہیں آیا، تو کہنے لگا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، کوے نے بتلایا کہ لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، یعنی کوے کی اس حرکت کو اس نے دیکھا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، آخر میں اس سے ایک ہی بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائیوں کے اندر محبت ہونی چاہیے، دنیا کے لیے اپنے بھائیوں سے دشمنی نہ مول لیں، دنیا آتی جاتی ہے، آج ہماری دشمنیاں بھائیوں سے دنیا کے لیے زیادہ ہوتی ہیں۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی حالت ہے، ایک سلنڈر کے لیے، آکسیجن سلنڈر کے لیے لوگ لاکھوں روپے دینے تیار ہیں، ایک بیڈ کے لیے دینے تیار ہیں۔ تو اس معمولی سی دنیا کے لیے اپنے بھائیوں سے دشمنی، عداوت، بغض ہرگز نہ لیں، اپنے بھائیوں سے بہنوں سے محبت کریں، یہی چیزیں جو آخرت میں میرے اور آپ کے کام آئیں گی۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم سنیں گے، آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں
سب کو صحت و عافیت کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔